ومن عجمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إمام الرسل ويا سيدي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، طلبہ و طالبات، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یوٹیوب پر یہ سلسلہ آج لائیو نہیں ہو رہا، بلکہ ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو بعد میں جب نیٹ اویلیبل ہوگا، سپیڈ ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو شروع میں ہم نے کوشش کی تھی لائیو آنے کی، لیکن سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے شروع کا جو حصہ ہے تلاوت قرآن مجید وہ اس میں ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ البتہ اب اس کے بعد جو بھی ہوگا، یہ علمی مجلس جس کا آغاز عربی گرامر سے ہوتا ہے، پھر تفسیر قرآن اور پھر رد قادیانیت کے ضمن میں حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سیف چشتیائی کا درس ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹک ٹاک پر لائیو جائیں، تو کوشش کر رہے ہیں، اگر نیٹ سپیڈ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ٹک ٹاک پر یہ سلسلہ لائیو ہوگا۔ اب ہم اپنے اس پہلے سلسلہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جی عربی گرامر۔ آج ہم نے مشتقات میں سے اسم تفضیل کا بیان پڑھنا ہے۔ تو عربی میں کہیں گے افعل التفضیل، ہم اردو میں پڑھاتے وقت اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، زواد پڑھ دیتے ہیں اردو کی مناسبت سے، اور عربی میں سے کہتے ہیں افعال التفضیل۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف، اسم تفضیل وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے، وہ مشتق ہے
جس سے کسی شے میں کسی صفت کی دوسری شے کے مقابلے میں وہ صفت زیادہ سمجھی جائے۔ صفت سے مراد، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گرامر میں، صرف میں، نحو میں، بلاغت میں صفت سے مراد کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کیفیت، اچھی کیفیت، بری کیفیت، کوئی بھی کیفیت، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک ایسا لفظ جس سے کسی شے میں موجود کسی صفت کی دوسری شے کے مقابلے میں وہ صفت زیادہ سمجھی جائے، تو وہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے۔ جیسے اکبر کا معنی ہوگا زیادہ بڑا، اور احسن کا معنی ہوگا زیادہ خوبصورت۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ اس میں تفضیل کے دو صیغے آتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تو جو مذکر کا صیغہ ہوتا ہے وہ افعلوا کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دو مثالیں پڑھی، اکبر بروزن افعلوا اور احسن بروزن افعلوا۔ البتہ جو ہم نے کچھ صیغے پہلے پڑھے بھی ہیں، جیسے احمر کا معنی سرخ، اور ازرق کا معنی نیلا، احدر کا معنی سبز، یا ہم نے کچھ عیب کے الفاظ پڑھے تھے، جیسے اعور، کانا، اعمی، اندھا، تو اصم، بہرا، ابکم، گونگا۔ تو اس طرح کے جو افعلوا کے وزن پر الفاظ ہیں جن کا معنی یا کوئی رنگ ہے یا کوئی عیب ہے، تو وہ اس میں تفضیل کے صیغے نہیں ہوتے۔ تو ایسے اسماء جو ان کا وزن تو افعلوا ہے لیکن ان کا معنی رنگ یا عیب ہو، تو وہ اس میں تفضیل نہیں ہوتے۔ اب ہم اس میں تفضیل کی کچھ مزید مثالیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ یہ مشتق جو ہے افعل التفضیل یہ بالکل واضح ہو جائے۔ مثلا کبیر، اس کا معنی ہے بڑا، اس میں اس سے تفضیل کیا بنے گا؟ اکبر۔ تو اکبر کا معنی ہوگا زیادہ بڑا۔ ایسے ہی قلیل کا معنی ہے تھوڑا، اور اسی سے بنے گا اقل، لام کے اوپر تشدید، تو اس کا معنی ہوگا بہت تھوڑا۔ ایسی شدید کا معنی ہے سخت، تو اس سے اس میں تفضیل بنے گا اشد، ضال مشدد، زیادہ سخت۔ ایسے ہی عال کا معنی ہوتا ہے بلند، تو اس سے اس میں تفضیل بنے گا اعلی، زیادہ بلند۔ تو یہ ہے جی مذکر کا جو صیغہ آتا ہے وہ افعلوا کے وزن پر آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مؤنث کے صیغے کی طرف۔ تو مؤنث کا صیغہ جو ہے عموماً وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے ہم موسیٰ لکھتے ہیں نا، ایسی آخر میں یا ہے، فعلا۔ یہ وزن پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کبیرتن کا معنی ہے بڑی، اور اس سے اس میں تفضیل بنے گا فعلا کے وزن پر، تو وہ ہوگا کبرا، زیادہ بڑی۔ ایسے ہی صغیرتن کا معنی ہے چھوٹی، اور اس سے اس میں تفضیل بنے گا صغرا، زیادہ چھوٹی۔ تو یہ دو وزن ہیں، ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے، افعلوا مذکر کے لیے اور فعلا مؤنث کے لیے۔ ان پر اس میں تفضیل کے صیغے آتے ہیں، اور گردان کے لیے اس کا جو واحد کا صیغہ ہے اس کے ساتھ مثنیٰ کا اور جمع کا صیغہ بڑھا لیں گے۔ تو مثنیٰ کا بنانے کے لیے الف اور نون کا اضافہ کریں گے، مثلا اکبر، تو الف اور نون کا اضافہ کریں گے تو مثنیٰ کا صیغہ بن جائے گا اکبران، اور جمع کے لیے واو نون کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا اکبرون۔
تو یہ 3 صیغے بن جائیں گے مذکر کے، اکبر و اکبران اکبرون۔ اسی طریقے سے 3 صیغے مؤنث کے بنیں گے، تو مؤنث کا پہلا صیغہ ہے کبرا، تو مثنیٰ بنانے کے لیے الف نون کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا کبریان، اور جمع بنانے کے لیے الف اور تا کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا کبریات، اور کبھی اس کی جمع فعلن کے وزن پر کرتے ہیں جیسے کبرن۔ تو ایسے ہی آپ ایک اور مثال لے لیں، مثلا احسن، احسن و احسنان احسنون، اور حسن حسنیان حسنیات یا حسنن۔ تو ایسے یہ اس کی گردان چلتی ہے۔ اب اقلوں سے بنائے مثال کے طور پر بناتے ہیں تو اقل و اقلان اقلون، اور اس کا اقلوں سے پھر مؤنث بنا لیں گے فولا کے وزن پر، جیسے قلیل تھا تو قلیلتن، اور شدید تھا تو اس سے ہم نے اشد بنایا تھا، کبیر سے ہم نے اکبر بنایا تھا، عال سے ہم نے اعلیٰ بنایا تھا، تو وہ مذکر کے صیغے تھے، اور جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ فولا کے وزن پر آئیں گے، جیسے کبیرتن سے کبرا اور صغیرتن سے صغرا، قلیلتن سے پھر ہم کلیہ بنا لیں گے، اور مختلف جو صیغے پھر آتے ہیں فولا کے وزن پر وہ اس میں تفضیل کے صیغے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اس میں تفضیل کی مزید مثالیں خاص کر مؤنث کی وہ انشاءاللہ روین کے وقت ہم پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہم زیادہ اگر صیغوں میں زیادہ مثالیں دیتے ہیں تو چونکہ ہم نے ہر قسم کے صیغے بنانے کا طریقہ ابھی نہیں سیکھا، تو اس لیے پھر صیغوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے گرامر کا، اس میں ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں چونکہ سیکھ رہے ہیں، تو ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ مثالیں کافی ہوتی ہیں۔ تو یہ جی اس میں تفضیل کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے، وہ مشتق ہے جس سے کسی شے میں کسی صفت کی دوسری شے کے مقابلے میں وہ زیادہ سمجھی جائے، جیسے اکبر و زیادہ بڑا، احسن و زیادہ خوبصورت۔ مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے جیسے کہ اکبر اور احسن، مؤنث کا صیغہ فولا کے وزن پر آتا ہے جیسے کبرا اور صغرا، اور گردان کے لیے اس کی مثنیٰ میں الف لام نون لگا لیتے ہیں، جمع میں واو نون لگا لیتے ہیں جیسے اکبر و اکبران اکبرون۔ مؤنث میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مثنیٰ کے صیغہ میں الف نون کا اضافہ کرتے ہیں اور جمع کے صیغے میں الف تا کا اضافہ کرتے ہیں، یا دوسرا وزن فعلون کے وزن پہ کر لیتے ہیں جیسے کبرا کبریان کبریات یا کبرن، ایسی صغرا صغریان صغریات یا صغرن۔ تو ایسے بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں اس میں تفضیل کے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے، انشاءاللہ ہم ان کی فہرست بنائیں گے، چھوٹا سا ایک مضمون بن جائے گا قرآن کے حوالے سے۔ تو یہ عربی گرامر کا درس تھا آج، اس میں تفضیل جسے افعل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس میں مبالغہ پڑھیں گے، تو بہت سارے اس کے اوزان ہیں اس میں مبالغہ کے، وہ انشاءاللہ کل ہم اوزان پڑھیں گے۔ تو اوزان یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی علامت ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے، اس مثال کو اگر یاد کر لیا جائے تو پھر یہ جو میزان ہوتا ہے فا عین لام سے بنے ہوئے جو مختلف وزن ہوتے ہیں وہ پھر زبان پر خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں مبالغہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل التعجب، اور پھر ہم ابواب ثلاثی کی طرف منتقل ہوں گے اور ان کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی درس تفسیر کی طرف۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تک تلاوت مکمل کر لی تھی، ترجمہ اور مختصر تفسیر، اور آج ہم آغاز کریں گے
آیت نمبر 188 سے۔ اب کچھ نیٹ نے میرے خیال میں ساتھ دیا ہے، تو ٹک ٹاک پر ہمارا سلسلہ لائیو چل رہا ہے، جبکہ یوٹیوب پر لائیو نہیں ہو رہا اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جو یہ ختم ہونے کے بعد، علمی مجلس ختم ہونے کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حکام کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ تم لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب پچھلی آیت میں اور اس آیت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں روزوں کا بیان تھا، روزوں کا ذکر تھا، تو روزوں سے کیا مقصد کیا تھا؟ نفس کی طہارت، روزوں کا ذکر تھا اس میں، اور جس سے نفس کی طہارت مقصود تھی، نفس کو پاکیزہ کرنا مقصود تھا، خود کو تقوی کی دولت سے، پرہیزگاری کی دولت سے، پاکیزگی کی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ تو پچھلی آیت میں نفس کی طہارت مقصود تھی، اور اس آیت میں مال و دولت کی طہارت مقصود ہے۔ تو یہ تعلق ہو گیا طہارت کے اعتبار سے، کہ اب مال کی تطہیر کا ارشاد ہو رہا ہے۔ جس طرح روزوں کے دنوں میں حلال مال کا کھانا حرام تھا، اسی طرح پوری عمر میں حرام مال کا کھانا قطعی طور پر حرام ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صحیحین یعنی بخاری مسلم کی ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہوتا ہے، اور میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلہ سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ یہ آیت اور یہ حدیث اس امر پر، اس بات پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی معاملہ کی حقیقت کو شریعت کے نزدیک بدلتا نہیں۔ فی الواقع جو حرام ہو وہ قاضی کے فیصلے سے حلال، اور حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہری ہوتا ہے، باطن میں نافذ نہیں ہوتا۔ اگر وہ فی الواقع بھی یعنی حقیقت میں نفس الامر کے مطابق ہو، یعنی حقیقت کے مطابق ہو، تو خیر، ورنہ حاکم کو تو اجر ملے گا، لیکن اس فیصلہ کی بنا پر حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنانے والا خدا کا مجرم ہوگا، اور اس پر وبال باقی رہے گا، جس پر یہ آیہ کریمہ گواہ ہے کہ تم اپنے دعویٰ کے باطل ہونے کا علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے مار کھانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹے گواہ گزار کر، ناجائز طریقوں سے حکام کو غلطی کھلا کر اپنے دعووں کو ثابت نہ کیا کرو۔ تو یہ اس آیت میں منع فرما دیا گیا۔ آگے فرمایا، یسألونک عن الاہلۃ، آپ سے چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آپ فرمائیے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، ہاں نیکی والا تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے تو اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال یعنی چاند کا ذکر ہے، اور روزہ اور چاند میں جو ربط اور تعلق ہے وہ ظاہر ہے، ایک دوسرے پر موقوف ہے۔
اور پھر اگلی آیت میں حج اور اس کے احکام کا تذکرہ ہے. چاند کا ذکر اس سے نہایت مناسب ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے حبیب پاک فرما دیجئے کہ یہ اللہ نے وقتوں کی نشانیاں بنا دی ہیں کہ وقت مقرر ہیں. قرضوں کی مدتیں، عورتوں کی عدتیں، روزے، فطر، حج وغیرہ سب اسی پر موقوف ہیں. اب جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ حالت احرام میں گھروں میں دروازوں کے بجائے کوئی چھت سے آتا تھا اور کوئی پیچھے سے، یعنی کوئی دیوار وغیرہ جو بھی رستہ ہوتا تھا وہاں سے آتا تھا. جب اسلام آیا تو بعض اصحاب نے جو کہ قبیلہ کنانہ اور قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے یوں کرنا چاہا. تب یہ حکم نازل ہوا کہ پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے گھر میں گھسنا یہ کوئی تقوی یا عبادت نہیں ہے، یہ ایک فضول بات ہے. نیکی تو خدا کے نزدیک گناہ سے بچنا ہے. تو احرام کی حالت میں شکار وغیرہ سے بچو اور گھروں میں دروازوں ہی سے داخل ہوا کرو جو صحیح طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم دونوں جہاں میں فلاح پاؤ. دونوں جہاں کی فلاح کا کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ کی نعمت حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ. جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے لتفوزوا بالنعیم السرمدی، کہ ہمیشہ کی نعمت سے تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین. اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. اور ان کافروں کو مارو، انہیں جہاں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں لڑنے لگیں، تو اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. اچھا، اب یہ جو حضرت نے تفسیر میں لکھا کہ سن 6 ہجری میں، یعنی سن جو ہے سال 6 ہجری میں جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد عمرہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. مشرکین نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں. 3 دن تک مکہ آپ کے لیے خالی کر دیا جائے گا. چنانچہ 7 ہجری المقدس میں جب حضور تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، جن کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر کفار نے وعدہ وفا نہ کیا تو کیا بنے گا. حرم مکہ میں شہر حرام یعنی جو عزت والا مہینہ، تو اشہر حرام 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور اسے جو ہے اپنا رجب. تو ان میں جو لڑنا بھی بے حرمتی کا باعث ہے ان مہینوں میں. تو اس پر حکم ربانی نازل ہوا کہ اگر وہ وعدہ خلافی کر کے اس مہینہ میں تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، لیکن ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آگے حضرت لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، ھذا منسوخ بآیت البراء وبقولہ وقاتلوا، آگے خود فرما دیا. تو اب جب اعلان جنگ ہو جائے تو پھر حل و حرم کا خیال نہ کرو، جہاں پاؤ انہیں بے دریغ قتل کرو، اور یہاں تک ان سے لڑو کہ کفر و شرک کا فتنہ مٹ جائے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دین رہ جائے. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے. تو اب اس میں جو خلاف ورزی اگر وہ کرے تو پھر
اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی خلاف ورزی کرنے سے یہ بنتا ہے فتنہ، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ تو پھر قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہی مضمون آگے چل رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ تو اب ہم پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ کیونکہ فتنہ کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلی 191 میں فرمایا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے اثرات، معاشرتی اثرات۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اب یہ جو بات ہو رہی کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک اللہ کی پوجا ہو، یعنی دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی پوجا ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ یعنی اگر وہ حرم میں قتل سے ہاتھ روک لے تو تمہیں بھی پھر قتل کا حق نہیں ہے، اور ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، عموماً ان کی بڑی بڑی جنگیں، جیسے داحس ہے، غبرہ ہے، بڑی بڑی جنگیں ان کی ہوتی تھیں، لیکن ان کا یہ بامی معاہدہ تھا کہ سال میں 4 ماہ، یعنی محرم، رجب، ذی-القعدہ اور ذی الحجہ میں جنگ بندی کر دی جاتی تھی۔ لیکن جب مسلمان ذی-القعدہ 7 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اپنا جو دستور تھا دیرینہ، اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو پھر تم بھی پاس نہ کرو، اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے پھر کمر بستہ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس 2 شخص آئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے چڑھائی کر رکھی تھی، اور آ کر کہا کہ لوگ تو مر کٹ رہے ہیں، تو آپ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، کیوں اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرمان جناب باری کا نہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم تو لڑتے رہے یہاں تک کہ فتنہ دب گیا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ تم لڑو تاکہ فتنہ پیدا ہو اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ ابھر آئیں۔ تو اس پر پھر یہ یوں کہا گیا کہ اگر وہ رک جائیں تو پھر ایسے نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں جو فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین، آیت نمبر 193 کے جو آخری کلمات ہیں کہ ظالموں کی جزا کو عدوان کہا گیا، عدوان فعلان کے وزن پر، جس کا معنی تقریباً ظلم ہی بنتا ہے، عدوان یعنی کہ ظلم۔ تو فلا عدوان کا معنی کیا ایک قسم کا بنے گا؟ یعنی فلا ظلم۔ اس لیے مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ظالموں کی جزا کا نام ظلم رکھنا معاذ بطور مشاکلت ہے۔ ہاں، جیسا کہ خود ہی قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ، کہ برائی کی سزا برائی ہے، تو وہ مراد سزا جو ہوتی ہے وہ برائی نہیں ہوتی، وہ تو سزا ہوتی ہے، لیکن سزا کے لیے بھی سیئۃ کا ہی لفظ فرما دیا گیا، ورنہ ظلم کی جزا دینا ظلم نہیں، اور نہ ہی برائی کی جزا جو ہے وہ برائی ہے۔ تو یہ مشاکلت جو ہے یہ ہم پھر جب علم بلاغت پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت اس اصطلاح کی مزید وضاحت کی جا سکتی ہے۔ سن 6 ہجری المقدس میں حضور کریم عمرہ مقدسہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا، اور اس سال واپسی اور آئندہ سال عمرہ قضا کرنے پر صلح ہوئی۔ جب سن 7 ہجری المقدس کو حضور بمع صحابہ کرام تشریف لے گئے تو اس وقت پر ارشاد ہوا، آگے پھر جو کلمات ہے قرآن مجید کے،
یعنی تمہارا اس سال کا زکوٰۃ اور ان کے گزشتہ سالوں کے زکوٰۃ کے مقابل ہے، تو ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم اسے زیادتی کا بدلہ ضرور دو، لیکن حد سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اہل تقویٰ کو نصیب ہوگی۔ یہ اگلی جو آیت تھی یہ دراصل اہل اسلام کے مزید اطمینان کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ اشہر حرام میں لڑنا ان پر اس کی تعظیم کے پیش نظر شاق تھا، یعنی بہت ہی مشکل تھا۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام ہے، والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے ادب ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب دو، زیادتی سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا جواب دو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر کی، یعنی جتنی زیادتی اس نے تم پر کی اس کا اتنا ہی جواب دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ ہمیشہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ حضرت تفسیر میں لکھتے ہیں، میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے کہ کافروں نے تمہیں اگلے سال شہر حرام میں، یعنی ذوالقعدہ کی بات ہو رہی ہے، میں ہی مکہ معظمہ آنے سے روکا تھا، تو اس کے بدلے تم اس سال جاتے ہو تو ایک ماہ حرام دوسرے ماہ حرام کا بدلہ ہو گیا۔ اب اگر تم پر کوئی ظلم کرے، یعنی حرم شریف میں قتل و غارت کرے، تو تم بھی اس کا بدلہ لو، مگر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ ابتدا نہ کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، اللہ پھر ان کی ہی مدد کرے گا، یعنی مولا ان کے ساتھ ہے کہ جو مولا سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں بالکل اس آیہ کریمہ کی مکمل طور پر وضاحت ہو گئی۔ تو یہ جی ہم نے تلاوت مکمل کی آیت نمبر 194 تک، ترجمہ بھی ہو گیا اور مختصر تفسیر بھی بیان ہو گئی۔ اس میں کچھ ضمنی نکات بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم پھر کسی موقع پر بیان کریں گے، اور خاص کر سیرت کے بعض موضوعات جو ہم آئندہ بیان کریں گے ان میں پھر صلح حدیبیہ کا ذکر تفصیل سے آ جائے گا، اور باقی کیا کچھ امور وہاں ہوئے اور حدیث میں کیسے انہیں بیان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ سیرت کے اس خاص بیان کے موقع پر ہم بیان کریں گے۔ کل بشرط زندگی تفسیر کا آغاز ہوگا جی آیت نمبر 195 سے۔ تو نیٹ نے کچھ جو اجازت دی وہ ٹک ٹاک پر لائیو سلسلہ چل رہا ہے، مگر یوٹیوب پر آج لائیو نہیں ہو سکا، تو اس میں پھر ویڈیو بن رہی ہے جو انشاءاللہ علمی مجلس کے اختتام کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں جی رد قادیانیت کے ضمن میں حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ گولڑی کی کتاب سیف چشتیائی کا جو مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، حضرت نے جو علامت ہے وہ ہیڈنگ لگائی ہے، گویا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے، وہ ہے جی علامات ظہور مہدی۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ ناظرین پر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ امروئی صاحب اپنے اس قول، یعنی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدہ میں تب ہی صادق سمجھے جائیں گے جبکہ قادیانی صاحب کو نبوت کے دعویٰ میں کاذب سمجھیں۔ اب امروئی صاحب نے کتاب کے شروع میں تو یہ لکھ دیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضرت اعلیٰ کہتے ہیں کہ امروئی صاحب اپنے اس تحریر میں اور اپنے اس دعویٰ میں اور اپنی اس شہادت اور گواہی میں تب ہی سچے سمجھے جائیں گے، صادق سمجھے جائیں گے، جبکہ وہ قادیانی کی نبوت کو جھوٹے سمجھیں گے، قادیانی صاحب کو نبوت کے دعویٰ میں کاذب سمجھیں گے، تب یہ بات ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں اور مشاہرہ معینہ کے لالچ کو چھوڑ کر، مشاہرہ معینہ یعنی منتھلی جو ان کے تنخواہ ہے وہ،
مشاہرہ معینہ کے لالچ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو مطلق رازق جانیں۔ اگر یہ جو انہیں امروئی صاحب کو قادیانی کی طرف سے جو منتھلی یہ تنخواہ مل رہی ہے، اس کو رزق نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھیں، مطلق رازق سمجھیں، جانیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں، یہ جو منتھلی ان کو ادھر سے مل رہی ہے، تو پھر سچی بات یہ ہے، حق یہ ہے کہ وہ یہ بات مانیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونا اور ان کے بعد کسی نبی کا نہ ہونا امروئی صاحب اس کو صادق سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، تو پھر مرزا قادیانی کو کاذب سمجھیں۔ آگے لکھتے ہیں، ناظرین کو معلوم ہو کہ قادیانی صاحب نے اپنے مسیح موعود ہونے پر اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا ہے جس میں خسوف اور کسوف رمضان مبارک میں جمع ہونا اور نزول مسیح کی علامت فرمائی گئی ہے۔ کسوف اور خسوف جو ہے کہ خسوف جو ہے وہ چاند کو گہن لگنا، اور کسوف ہے سورج کو گہن لگنا۔ تو خسوف اور کسوف کا رمضان مبارک میں جمع ہونا کہ ایک ہی ماہ رمضان میں چاند کو بھی گہن لگ رہا ہے اور سورج کو بھی گہن لگ رہا ہے۔ نزول مسیح کی علامت فرمائی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے دعویٰ کے ثبوت میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں۔ دیکھو مکتوب عربی صفحہ 177 177۔ ایسا ہی اس نبی کے مومن امروئی صاحب اپنی کتاب شمس بازغہ صفحہ 3 سطر 20 پر فرماتے ہیں۔ اب آگے وہ کوٹیشن آئی ہے قولہ سے کہ مثلا اجتماع سورج گرہن و چاند گرہن کا ماہ مبارک رمضان شریف میں جو نشان صدق مہدی علیہ السلام کا کتب احادیث میں مندرج تھا، جبکہ 1311 ہجری میں واقع ہوا۔ یعنی حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گہن لگے گا، دونوں کو گرہن لگے گا۔ تو یہ دیکھو 1311 ہجری میں واقع ہوا، تو تمام دنیا میں پیشتر وقوع ہی سے اس کا شورا ہو گیا۔ حیات دانوں، علم حیات جو ہے اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ اور سورج اور چاند اور ان کی گردش کے ساتھ جو ہے فلکیات جتنے بھی اس میں آتے ہیں تو اس کو علم حیات کہتے ہیں۔ حیات دانوں اور منجموں یعنی جو نجومی ہوتے ہیں نے پیشتر وقوع سے ہی اس کو شائع کر دیا تھا، اور بعد از وقوع تو کوئی بستی بھی نہ رہی ہوگی جس میں اس کا چرچا واقع نہ ہوا ہو۔ اب کس کی مجال ہے کہ اس کو مخفی کرے؟ مطلب ہے کہ یہ ساری علامتیں اب ظاہر ہو گئی ہیں، نجومیوں نے پہلے بتا دیا تھا، حیات دانوں نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا، اور یہ اب ہو چکا ہے۔ اور جب سب نے بتا دیا تھا تو جگہ جگہ، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، کوچہ کوچہ، ہر جگہ یہ بات پھیل چکی ہے، تو اب کس کی مجال ہے کہ اس کو مخفی کرے، اس کو چھپائے؟ اس کے جواب میں حضرت میر علی کہتے ہیں، اقولو دار قطنی میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ مہدی موعود کے ظہور کے لیے دو ایسی علامتیں ہیں جو ابتدائے پیدائش آسمانوں زمین سے کبھی واقع نہیں ہوئیں، اور وہ یہ ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور نصف رمضان میں کسوف آفتاب ہوگا۔ یعنی پہلی رات، رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور نصف رمضان میں پھر کسوف آفتاب یعنی دن کو چاند کو سورج کو گرہن لگے گا۔ آگے عربی عبارت لکھی کہ ان للمہدی آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ينكسف القمر في اول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في نصف منه۔ الفاظ فی اول ليلة من رمضان کا ترجمہ لڑکے بھی جانتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات یعنی پہلی رات رمضان میں خسوف ہوگا، اور رمضان کے 15ویں دن کو کسوف۔ انقلاب زمانہ کی وجہ سے چونکہ ہلال کو بھی قمر کی طرح خسوف عارض ہوگا تو گویا ہلال قمر ہوا، لہٰذا اس حدیث میں قمر کا اطلاق بھی پہلی رات کے چاند پر کیا گیا۔ حالانکہ پہلی رات کے چاند کو تو قمر نہیں کہتے نا، ہلال کہتے ہیں، قمر تو کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ اور نیز یہ لہٰذا اس حدیث میں قمر کا اطلاق بھی پہلی رات کے چاند پر کیے گئے، چنانچہ تغیر زمانہ کی وجہ سے قریب قیامت کے ایک دن والے کو بوڑھا کہا جائے گا، سو یہ آج تک واقع نہیں ہوا، اور نیز یہ نزول مسیح کی علامت نہیں بلکہ یہ ظہور مہدی کی علامت ہے۔
کہ برخلاف عادت زمان اور برخلاف حساب منجمان یعنی نجومی رمضان کی پہلی تاریخ کسوف ہوگا اور اسی کی 15ویں کو کسوف ہوگا، اور جیسا کہ یہ علامات ظہور مادی کی وقوع میں نہیں آئیں، ایسا ہی مندرجہ ذیل باقی علامات بھی آج تک ظاہر نہیں ہوئیں۔ تو جس سے یہ مطلب ہے کہ قادیانی کا جو جھوٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب جو دوسری علامات مادی کی ہیں وہ جو ظاہر نہیں ہوئیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، قریب ظہور مہدی کے دریائے فرات کھل جائے گا اور اس میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ نمبر 2، آسمان سے ندا ہوگی، الا ان الحق فی آل محمد، اے لوگو حق آل محمد میں ہے۔ آگے پھر حضرت نے سرخی لگائی ہے جی، ہیڈنگ شناخت مہدی کی علامات۔ نمبر 1، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا، تیغ یعنی تلوار، اور علم ہوں گے یعنی جھنڈا۔ یہ نشان بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ نکلے ہوں گے، اور ان پر لکھا ہوا ہوگا البیعۃ للہ یعنی بیعت اللہ کے واسطے ہے۔ نمبر 2، امام مہدی کے سر پر ایک بادل سایہ کرے گا، اس میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی خلیفہ خدا کا ہے، اس کا اتباع کرو۔ نمبر 3، وہ ایک سوکھی شاخ خشک زمین میں لگائیں گے جو اسی وقت ہری ہو جائے گی، اور اس میں برگ و بار آئے گا یعنی پتے بھی نکل آئیں گے اور پھل بھی لگ جائے گا۔ نمبر 4، وہ کعبہ کے خزانہ کو نکال کر تقسیم کر دیں گے۔ نمبر 5، دریا ان کے لیے یوں پھٹ جائے گا جیسے بنی اسرائیل کے لیے پھٹ گیا تھا۔ نمبر 6، ان کے پاس تابوت سکینہ ہوگا جسے دیکھ کر یہود ایمان لائیں گے مگر چند۔ نمبر 7، امام مہدی اہل بیت نبوی سے ہوں گے۔ آگے پھر ابو داود ترمذی کی حدیث لکھی، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک میری اہل بیت سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا دنیا کا مالک نہ ہو جائے۔ ابو داود کی دوسری روایت میں ہے کہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ۔ ابو داود، حاکم، ابن ماجہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مہدی میرے کنبہ میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ نمبر 8، ان کا مولد یا مولد مدینہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں وہ ان کی ولادت ہوگی۔ رواہ ابو نعیم عن علی کرم اللہ وجہہ، یہ روایت مدینہ طیبہ میں پیدا ہونے کی ابو نعیم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کی ہے۔ نمبر 9، مہاجر یعنی جگہ ہجرت ان کی بیت المقدس ہوگی، یہاں سے وہ ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف جائیں گے۔ نمبر 10، ان کا حلیہ یا حلیہ یہ ہے، گندم رنگ، کم گوشت، میانہ قد، کشادہ پیشانی، بلند بینی، بینی کہتے ہیں ناک کو، کمان ابرو، بالکل کمان کی طرح ابرو ہوں گے، یہ جسے ہم بھوں کہتے ہیں۔ دونوں ابرو میں فرق، یعنی ابرو آپس میں ملے نہیں ہوں گے۔ بزرگ اور سیاہ چشم، یعنی کہ آنکھیں بڑی ہوں گی اور سیاہ ہوں گی۔ سرمگیں آنکھ، دانت روشن اور جدا جدا، جیسے کہ دانتوں کے درمیان فاصلہ جو ہوتا ہے یہ ایسی فاصلہ ہوگا، یعنی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے دانتوں کے درمیان فاصلہ۔ داہنے رخسار پر تل، سیاہ چہرہ، دانے رخسار پر تلے سیاہ تل، چہرہ نورانی، ایسا روشن جیسا کہ کوکب دری یعنی بڑا چمکنے والا ستارہ، اور ریش پر امبو یعنی کہ پھیلی ہوئی داڑھی، کشادہ ران یعنی بڑا وہ ٹانگیں اور پھر ران وغیرہ، یہ تھائی جو ہے یہ بڑی، عربی رنگ، اسرائیلی بدن، زبان میں لکنت، جب بات کرنے میں دیر ہوگی تو ران جو چپ ہے یعنی بائیں اس پہ ہاتھ ماریں گے،
اور کف دست میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہوگی۔ تو یہ سب احادیث جو ہیں مؤلفات نواب محمد صدیق حسن سے لی گئی ہیں۔ یہ جو اہل حدیث مولوی تھا، مولوی نواب محمد صدیق حسن، تو ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ پیشن گوئی اور ایسی ہی مسیح کیونکہ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ نواب صدیق حسن کو مانتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، اور نواب صدیق حسن کی ایک کتاب کا بڑا حوالہ دیتے ہیں جی، اس میں 30 کذاب دجال پورے ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو 30 نواب صدیق نے 30 دجال کی اور کذابوں کی فہرست دی ہے، اس میں محمد بن عبد الوہاب یہ مرزا قادیانی نہیں ہے، تو اس کو بڑا مانتے ہیں یہ۔ ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ پیشن گوئی اور ایسی ہی مسیح والی اور ایسی ہی دجال شخصی کی، ان سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل طور پر حلیہ کا بیان فرمایا، جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو۔ گویا یہ پیشین گوئی در پیشین گوئی ہے، یعنی غلام احمد قادیانی یا امثال اس کے، یعنی اس طرح کے مسیح موعود ہونے یا مادی موعود ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور بالخصوص غلام احمد قادیانی دجال شخصی کا منکر ہوگا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مفصل حلیہ بیان فرما کر ان کی تکذیب پر علامات سمجھا دیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان خلل اندازوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم اور اندیشہ نہ ہوتا تو بیان میں اتنے اہتمام کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ضرورت کی وجہ تو یہی ہے کہ یہ مدعیان اور ان کے مؤیدان، یعنی ان کی تائید کرنے والے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے، جیسے امروئی صاحب، تو وہ بدوزد تم دیدہ ہوش مند، بدوزد تم دیدہ ہوش مند، دیدہ ہوش مند، ہوش مند کے آنکھوں کو یہ سیتے ہیں، یعنی جیسے کپڑا سیا جاتا ہے۔ یا یوں کہو ازاں بے کہ جاہل بود غم گسار، یا پھر شیخ سعدی کا دوسرا مصرع کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ایسے پڑھے لکھے سے تو بہتر ہے کہ کوئی جاہل پر غم گسار ہو، یا جاہل کا غم گسار ہونا، یہ جو ہے نا، یہ ایک مصیبت ہے کہ مصداق اور ان جیسے دوسرے حضرات جو حق بین، یعنی حق بین، حق دیکھنے والی آنکھ سے اور صراط مستقیم پر چلنے والے قدم سے محروم ہے، یعنی حق بین والی آنکھ سے اور صراط مستقیم پر چلنے والے قدم سے محروم ہے، اور عزت اسلام کے سرے برینا، یعنی گنجانو، لنگڑانو، کورانو، شل گنجے اور لنگڑے، اور کور کا مطلب اندھے، اور شل کا مطلب جن کے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں کام کرتے، ہراں جہاں کے باشند دراں جہاں خلل، کہ جس جگہ گنجے ہوں گے، لنگڑے ہوں گے، اندھے ہوں گے اور شل ہوں گے، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے وہاں پھر خلل ہی ہوگا، وہاں پھر خرابی ہوگی، امت مرحومہ کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ فسبحان من جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پس پاکی ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا خیر خواہ اور مومنین کا حریص، ان کا بہت چاہنے والا، اور رؤوف اور مہربان اور رحیم بنایا۔ تو آپ نے کمال خیر خواہی سے یہ بیان تفصیلی فرمایا تاکہ اس قسم کے، تو اب یہ جتنی علامات اور حلیہ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جو روایات دو اوپر نقل کی گئی ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ جو علامات ہیں یہ تو ظاہر ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے مرزا قادیانی جو ہے وہ مادی موعود ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہاں حاشیہ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی صاحب اشتہار مذکور میں لکھتے ہیں کہ مادی موعود کے فاطمی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اجی حضرت ضرورت تو اس لیے ہوئی کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ آپ فرمائیے کہ مغل بچہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مغل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو فرمایا آپ فرمائیے کہ مغل بچہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ مادی موعود بجائے نواسا ہونے کے آپ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں حضرت؟ کوئی چار کونسلی مضمون تو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا بذریعہ وہی معلوم ہوا اسی طرح بیان فرمایا۔ آپ فرمائیے کہ فاطمی ہونے کی منافات کیا ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ مہدویت بلکہ تبلیغ و احیاء دین کا زیادہ مستحق اور وارث فاطمی ہی تو ہے۔ تو یہ مختصر باب تھا جو علامات ظہور مادی کے حوالے سے تھا، اور جو بھی مرزا صاحب نے اس میں فریب دیا لوگوں کو، اس کی کلی کھول کے رکھ دی حضرت اعلیٰ نے، اور ساری علامات بھی بیان کر دیں، اور ان علامات کے ظہور کو، یعنی مہدی کے ظہور کے ساتھ جو ہے وہ خصوصیت ہے، جب تک یہ ساری علامات نہیں ہوں گی تو پھر امام مہدی کا ظہور اس تک نہیں ہوگا۔
اور پھر ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ مدینہ طیبہ، اور جو جائے ہجرت ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو یہ سارے امور جب تک تمام روایتوں میں جو آئے ہیں، یہ مل کر تمام علامات جو ہیں یہ جب تک وقوع پذیر نہیں ہوں گی، اور ان کی شخصیت جو ہے جس کا تعارف کرایا گیا وہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہوگی، یعنی فاطمی حضرت فاطمہ کی اولاد سے، اور ان کا نام جو ہے وہ محمد بن عبداللہ، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور پھر باقی جتنی بھی باتیں بیان ہوئی، یہ سب تک جب جمع نہیں ہوں گی تو کوئی بھی شخصیت سامنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے سامنے آ جائے، وہ کم از کم ان احادیث میں جس امام مہدی کا ذکر ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اگلا چیپٹر جو ہے صفحہ 85 سے، وہ اس کا عنوان رکھا ہے جی نزول مسیح ابن مریم کی متعلقہ احادیث۔ اب جب شمس الہدایت پر جو اعتراضات ہوئے تھے ان کے شروع میں جو حضرت جواب دے رہے تھے، تو اس وقت حضرت میر علی نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی کتاب میں آگے چل کر نزول مسیح ابن مریم کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ ہم علیحدہ سے ذکر کریں گے اور ان سب کی توضیح کریں گے۔ تو اب یہ عنوان باندھا ہے جی حضرت نے کہ نزول مسیح ابن مریم کی متعلقہ احادیث۔ اب ناظرین نزول مسیح ابن مریم کی احادیث کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں پہلی روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا اور وہ تم میں نزول فرمائیں گے، جب ان کو دیکھو تو مطلب اس حلیہ سے پہچان لو، قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید، لباس زردی مائل، گویا ان کے سر سے باوجود تر نہ کرنے کے پانی ٹپکتا ہوگا۔ وہ دین اسلام کے لیے لوگوں سے جنگ و قتال کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام مذاہب کو معاف کر دے گا، یعنی مٹا دے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ وہ دجال کو ہلاک کریں گے اور زمین پر 40 سال تک قیام فرمائیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ یہ جو ہے نا ایک روایت ہے۔ دوسری روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پس عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو امیر جماعت کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے، تو وہ فرمائیں گے، نہیں، تم ایک دوسرے کے امام ہو۔ خدا نے اس امت کو یہ بزرگی دی ہے کہ پیغمبر بنی اسرائیل امت محمدی کے پیچھے اقتدا کریں گے۔ مسلم کی یہ حدیث جو بروایت جابر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور مسلم کی دوسری حدیث کو جو بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ کیف اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، یعنی وہ امامکم منکم سے دوسرا شخص عیسیٰ بن مریم کا مغیر مراد ہے، یعنی وہ کوئی اور ہے، نہ جیسا کہ مرزا جی نے اپنے مطلب کے لیے وہ امامکم نکال کر امام بھی وہی ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم ٹھہرایا ہے۔ نمبر 3، یعنی روایت نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج میں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے ملا، قیامت کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، فیصلہ حضرت ابراہیم کے سپرد ہوا، انہوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ پر بات ڈالی گئی، انہوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ پر اس کا تصفیہ رکھا گیا، تو انہوں نے کہا قیامت کے وقت کی خبر تو خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہوگی، جب وہ مجھے دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا جیسے رنگ یا رانگ پگھل جاتا ہے۔ ناظرین ذرا مرزا جی سے پوچھیں کہ کیا شب معراج میں اس معاہدہ کے بیان کرنے والے آپ ہی تھے؟ اور اگر بقول آپ کے عیسیٰ بن مریم نے نزول بروزی بصورت قادیانی سے خبر دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نزول بروزی بصورت قادیانی سے، جیسا کہ آپ کا مزعوم ہے، یعنی جیسا کہ آپ کہتے ہو، کیوں خبر نہ دی؟ ساتھ حضرت نے تبصرہ کر دیا۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدا پاک کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک قریب ہے ابن مریم تم میں حاکم عادل ہو کر اتریں گے۔
صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو اٹھائیں گے، مال کی کثرت ہو جائے گی، اور زر و مال کو کوئی قبول نہ کرے گا، یہاں تک کہ تمام دنیا اور دنیا بھر کے مال و متاع سے ایک سجدہ کرنا اچھا معلوم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم ارشاد نبوی کے ساتھ قرآن سے دلیل چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورہ النساء آیت نمبر 159 159۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال قیام فرمائیں گے۔ اگر وہ پتھریلی زمین سے کہہ دیں کہ شہد ہو کر بہہ جا تو وہ بہہ چلے گی۔ تو پہلی حدیث ابو داود، دوسری مسلم، تیسری مسند احمد، چوتھی بخاری، پانچویں پھر مسند کی ہے اور مختلف صحابہ سے مروی ہیں۔ خاتم المحدثین امام شوکانی نے کتاب التوضیح میں ان احادیث کو متواتر کہا ہے۔ اب جی جو زمانہ نزول مسیح علیہ السلام ہوگا اس کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ تو یہاں حضرت نے 7 خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، ان کے زمانہ میں جزیہ نہ لیا جائے گا کیونکہ مال کی مسلمانوں کو کچھ ضرورت نہ ہوگی۔ آج کے عیسیٰ بننے والے خود ہی چندہ کے، کبھی تو بحیلہ منارہ اور کبھی ببہانہ تصنیف اور کبھی بذریعہ مسافر نوازی محتاج ہیں۔ یعنی پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا کیونکہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ادھر جو مرزا قادیانی عیسیٰ بننے کا، مسیح عیسیٰ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو خود ہی چندہ مانگ رہا ہے، کبھی منارہ کا ہیلا کر کے چندہ مانگتا ہے، کبھی کوئی کتاب لکھنے کے حوالے سے یہ ذرا ٹیپ ٹیپ کریں تاکہ تو ان کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے۔ اور ادھر کیا ہے، ادھر جو مسیح بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ خود ہی چندہ مانگتے پھر رہے ہیں، اور چندہ مانگنے کے مختلف بہانے ہیں، کبھی منارہ کے لیے چندہ، کبھی کتاب چھاپنے کے لیے چندہ، اور کبھی جناب وہ مسافر مختلف آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کو کھلانا پلانا ہے، مسافر نوازی کرنی ہے تو اس کے لیے محتاج ہیں۔ نمبر 2، مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اور اسے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، یعنی سب متمول اور تونگر ہو جائیں گے، یعنی امیر ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب مسلمان ہیں، یعنی پیر میل علی شاہ کا جو زمانہ ہے، ظاہر ہے وہ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں اور یہی مرزا قادیانی کا زمانہ ہے، تو اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ تو فرماتے ہیں آج دنیا کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب مسلمان ہیں، اور زکوٰۃ دہندگان جو ہیں وہ نہایت ہی قلیل ہے، کہ ایک تو مسلمان غریب بہت زیادہ ہیں، انہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے بھی بہت تھوڑے ہیں۔ نمبر 3، آپس کے بغض اور عداوتیں جاتی رہیں گی اور سب میں اتحاد اور محبت قائم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے مرزا قادیانی کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا اور وحوش میں سے، یعنی جو جنگلی جانور ہیں، درندگی نکل جائے گی، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، ٹائیگر، کوئی یہ بھلمان سے، یہ کسی کو بھی وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آدمی کے بچے سانپ بچھو سے کھیلیں گے، ان کو کچھ ضرر نہ ہوگا، بھیڑیا بکری کے ساتھ چرے گا، اسے کھائے گا نہیں، جبکہ مرزا قادیانی اور پیر میر علی کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو رہا تھا، اور نہ اب تک آج ہو رہا ہے۔ آج بھی سانپ کے اندر زہر اور بچھو کے اندر زہر موجود ہے، اور آج بھی بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے، آج بھی شیر جو ہے وہ باقی جانوروں کا اور انسانوں کا دشمن ہے۔ نمبر 5، زمین صلح سے بھر جاوے گی۔ دیکھیں
مرزا قادیانی کے وقت کتنے فتنے تھے اور اب ان فتنوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نمبر 6، زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل پیدا کر اور اپنی برکت لوٹا دے، تو اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا، یعنی انار ہی ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا، اور انار کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے، یعنی اتنا بڑا انار ہوگا، اور دودھ میں برکت ہوگی، یہاں تک کہ ایک دودھ دار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو اور 2 دھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو اور 2 دھار بکری ایک جدی شخصوں کی کفایت کرے گی، یعنی بڑے بڑے گروہ ایک ایک جانور کے دودھ سے ان کو کفایت کرے گا، جبکہ مرزا قادیانی کے زمانے میں پیر میر علی کے شاہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا، اور اب بھی آپ کے سامنے حالات، دودھ پورا ہی نہیں ہوتا، لوگ جو ہے نا وہ 2 نمبر قسم کا پاؤڈر سے دودھ بنا رہے ہیں۔ نمبر 7، گھوڑے سستے بکیں گے کیونکہ لڑائی نہ رہے گی، اور بیل گراں قیمت ہو جائیں گے کیونکہ تمام زمین کاشت کی جائے گی۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں تو ایسے نہیں ہو رہا تھا۔ تو جتنی بھی زمانہ نزول مسیح کی خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت بھی مرزا قادیانی کے زمانے میں نہیں ہے اور نہ اب تک ہے۔ اب حضرت نے آگے سیرت مسیح کے حوالے سے سلسلہ کلام کیا ہے، اور یہ نصف ہے جی صفحہ 86 کا، اس کا مطالعہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس میں جو مرزا قادیانی کی مختلف عبارتیں حضرت نے لکھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جواب بھی دیا ہے۔ تو اب ہم تو رو رہے ہیں انٹرنیٹ کا، اور باقی بھی ساری خرابیاں موجود ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے مسائل پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے چل رہے ہیں، اور آئندہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کیا حالت ہوگی۔ تو آج ہم نے جو یوٹیوب لائیو نہیں جا سکے کیونکہ بہت سے افراد یوٹیوب پر جڑتے ہیں، تو ان کے لیے ابھی یہ ویڈیو تقریباً 1 گھنٹہ 1 منٹ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے، تو یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ جب تک نیٹ کی سپیڈ مکمل طور پر بحال ہوگی، اور چونکہ ویڈیو کا سائز بڑا ہے تو اس کو اپلوڈ ہونے میں بھی تاخیر ہو جائے گی۔ تو بس انہی کلمات پر آج کی علمی مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پر یہ کتنا سنائی دیا ہے، بہرحال یوٹیوب پر یہ اپلوڈ ہو جائے گی، تو پھر اس ویڈیو کو دیکھ کر استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور فہم عطا کرے، تاکہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں طرح طرح کے، امت مسلمہ طرح طرح کے مسائل میں گھر چکی ہے، ان مسائل کا حل پیدا ہو سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔